ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری سے معمولاتی زندگی بری طرح متاثر۔ چترال میں مکان پر برفانی تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق، ایک بچہ زخمی۔ مانسہرہ، گلیاد، شانگلہ، لوئر دیر، کالام اور اکزئی خیبر میں شدید برفباری۔ شانگلہ میں 20 سال بعد برفباری کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر۔ ناران میں 6 انچ، شوگران میں 1.5 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ بلوچستان کے شمالی بالائی علاقوں میں برفانی طوفان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ درجنوں گاڑیاں کوئٹہ زیارت شاہراہ پر پھنس گئیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں وقفے سے برفباری۔ محکمہ موسمیات ملک کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور شدید برفباری کی پیش گوئی کر چکی۔ مری میں برف کا طوفان، اب تک 18 انچ تک برف پڑ چکی۔ نظام زندگی درہم برہم، سڑکوں پر برف کا ڈھیر لگ گیا۔ ہوائیں چلنے سے خون جما دینے والی سردی، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ مری میں مزید سیاحوں کو آنے سے روک دیا گیا۔ مقامی افراد کو شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد انٹری کی اجازت۔ اشیاء خورونوش سپلائی کرنے والی گاڑیوں کا داخلہ بھی بند۔ برف ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور شدید برفباری کا امکان۔ مانسہرہ میں برفباری کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بالائی علاقوں کے ساتھ میدانی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف۔ ناران میں 5، کاغان میں 2 فٹ برف پڑی۔ بالاکوٹ اور بٹگرام میں گاڑیاں برفیلی سڑکوں پر دھنس گئیں۔ ایبٹ آباد میں درخت، پہاڑ، میدان غرز ہر شے پر سفیدی چھا گئی۔ اپر کوہستان کے علاقے لوٹر کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شاہراہ قراقرم بحال۔ بلوچستان کے ضلع چمن کے درہ نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ زیارت میں پارہ -17 تک جا پہنچا۔ استور میں جمعرات کی شب سے جاری برفباری سے نظام زندگی مفلوج۔ 4 فٹ تک برف پڑنے سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ غزر میں وقفے سے ہونے والی برفباری سے وادی پر سفیدی چھا گئی۔ چلاس کے بالائی علاقوں میں آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ پاک فوج عوام کی خدمت میں بھی پیش برفباری کے بعد ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ سوات کے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے جوان امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ سڑکیں صاف کر کے ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ متاثرہ افراد میں خوراک اور گرم ملبوسات فراہم کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے علاقے عباس پور محمود گلی میں پھنسے 45 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کمشنر پونچھ کے مطابق متاثرہ افراد میت لے کر فارورڈ کوئٹہ جا رہے تھے۔ وادی تیرہ سے عارضی انخلاء کرنے والے شہریوں کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری۔ 20 شہریوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ روب کے مقام علاؤ الدین پاس کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یخبستہ ہواؤں، شدید ٹھنڈ اور کئی فٹ برفباری کے باوجود پاک فوج کے جوان وطن عزیز کی حفاظت میں مامور۔ سخت ترین موسمی حالات میں پاک افغان سرحد پر مسلسل گشت۔ کون سا راستہ بند، کہاں کتنی برف پڑی، لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بیشتر علاقوں میں ہونے والی برفباری پر سنو نیوز کی خصوصی کوریج۔ سنو نیوز کے رپورٹرز متاثرہ علاقوں میں موجود۔ سخت موسم کی بدلتی صورتحال پر پل پل اپنے ناظرین کو آگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان کی معاشی اصلاحات کی معترف کرسٹلینا جارجیوا نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان میں مثبت تبدیلی اور ترقی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ شہباز شریف کوئی کام کرنے کی ٹھان لیں تو مکمل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ حکومتی اقدامات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگے، عوام کی زندگی میں مثبت تبدیلی کے لیے وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازا کو 18ویں ترمیم سے جوڑنا نامناسب ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، ایک شخص نے کہا سب کچھ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہوا، بتایا جائے غیر قانونی تعمیرات کو کس نے ریگولرائز کروایا، یہ سب 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند ہے۔ سانحہ گل پلازا کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گل پلازا کی دوبارہ تعمیر کا اعلان، متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ دینے کا بھی فیصلہ، 1 سال تک کرایہ نہیں لیا جائے گا، متبادل جگہ کے لیے پارکنگ پلازا سمیت 2 مقامات کی نشاندہی۔
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سانحہ گل پلازہ پر تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے قرارداد پیش کی۔ آگ سے بچاؤ کے انتظامات کرنے کا مطالبہ۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ سانحہ گل پلازہ پر سیاست نہ کی جائے، یہاں پر فوراً 18ویں ترمیم کی بات کر دی جاتی ہے۔ آپ کے وزراء کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ اس وقت کہاں تھے؟ لاشوں پر سیاست نہ کریں۔ گل پلازہ میں فرسٹ فلور پہ کام کرتا ہے، بولے ابھی 1 ہی مہینہ ہوا تھا، عمر 18 سال ہے اور اس کا ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا گیا تھا اور وہاں پہ آگ لگی نہیں تھی، آگ لگائی گئی ہے۔ میں وہاں پچھلے 4 سال سے کام کرتی ہوں، ہوتا ہے چھوٹا موٹا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، پر اس بار بہت خراب ہوا تھا۔ بھیانک آگ سے متاثرہ گل پلازہ میں کئی افراد تاحال لاپتہ۔ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن 8ویں روز بھی داخل، جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی۔ ڈی سی ساؤتھ کا کہنا ہے 48 افراد کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا، اب تک صرف 16 لاشوں کو شناخت کیا جا سکا ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق 7 لاشیں مکمل اور قابل شناخت حالت میں تھیں۔ 1 لاش کی شناخت آئی ڈی کارڈ 7 کی ڈی این اے کے ذریعے ہوئی۔ اموات کی حتمی تعداد ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج سے پتہ چلے گی۔ جامع کراچی کو اب تک 42 لاشوں کے ڈی این اے کے نمونے موصول ہوئے ہیں۔ گل پلازہ کی زمین کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ملکیت نکلی۔ اراضی اس وقت کے میئر فاروق ستار نے 3 نومبر 1991 کو جنیکا نامی کمپنی کو 99 سال کی لیز پر دی۔ سانحہ گل پلازہ کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نعمت اللہ کی میئرشپ میں شاپنگ سینٹر کے اضافی فلور کو ریگولرائز کیا گیا۔ ادھر متاثرہ پلازے کے بیسمنٹ سے ایک اور ڈی وی آر مل گئی۔ اب تک ملنے والے ڈی وی آر کی تعداد 4 ہو گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران نقد رقم اور قیمتی اشیاء بھی برآمد۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازہ پر وفاق سے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا، کہا سندھ حکومت میئر کراچی ایس پی سی اے اور متعلقہ محکمے مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے۔ وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر ریسکیو اور ریلیف کے انتظامات سنبھال لیں۔ خط میں وفاق کے زیر انتظام ریلیف اور بحالی فنڈ قائم کرنے کا بھی مطالبہ۔ بیوی بچوں کو گالی دینا جرم قرار، بیوی کو طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی پر شوہر کو 3 سال تک قید ہوگی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں گھریلو تشدد تحفظ اور تدارک بل 2025 منظور کر لیا گیا۔ مجوزہ بل کے مطابق بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا قابل سزا جرم، بیوی کو گھورنے پر بھی سزا ہوگی۔ مرتکب شخص کو 3 سال تک کی سزا، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور ایم این اے عالیہ کامران کی ترمیم کی مخالفت۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا مرد بہت مظلوم ہیں، گھروں میں بہت کچھ سہتے ہیں لیکن بولتے نہیں۔ پہلی مرتبہ ڈومیسٹک وائلنس کے بل میں مردوں کو شامل کیا گیا۔ طلال چودھری کے جملوں پر ایوان میں کہے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل اور مشترکہ دانش اسکولز اتھارٹی بل بھی کثرت رائے سے منظور۔ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ اس ڈومیسٹک بل میں، وائلنس کے بل میں پہلی دفعہ مردوں کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ جتنے مظلوم یہ ہیں سر سہتے بھی ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں، اور پہلی دفعہ ڈومیسٹک وائلنس کے بل میں شامل کیا گیا ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے حکومتی قانون سازیوں کی مخالفت کر دی، کہا کم عمر کی شادیوں کے معاملے پر شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس قانون کی مخالفت کروں گا، 14 سال 16 سال کے بچوں کی شادیاں خود کراؤں گا اور خود شریک ہوں گا۔ آپ جمہوریت کو شکست دے رہے ہیں، اپوزیشن ایسے قانون سازی کو نہیں مانتی جو غیر اسلامی ہو، اس قانون سازی کو اسلامی نظریاتی کونسل بھیج دے تو اچھا ہوتا، ہم ایسے قوانین ملک میں نہیں چلنے دیں گے، یہ ڈنگ ٹپاؤ سیاست مناسب نہیں۔ پنجاب حکومت قبل سندھ کے دوران ریڈ زون میں حفاظتی راڈ کے بغیر داخلے پر 2000 روپے جرمانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا ثقافتی فیسٹیول کے دوران چرخی ڈور کی اجازت نہیں ہوگی، غلط ڈور استعمال کرنے پر 5 سال سزا اور جرمانہ ہوگا، ڈور اور پتنگ کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پنجاب کی عوام سے خوشیوں کا تہوار چھین لیا گیا تھا،
ادھر بسنت پر کم عمر بچوں کی پتنگ بازی پر پابندی کا فیصلہ برقرار. بسنت پر 18 سال سے کم عمر بچے پتنگیں ڈور خرید سکیں گے، نہ ہی پتنگ بازی کر سکیں گے. کم عمر بچوں کی پتنگ بازی کو جرم قرار دے دیا گیا. کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے مطابق بچہ پتنگ بازی کرتا پکڑا گیا تو والدین یا سرپرست ذمہ دار ہوں گے. بسنت کے لیے لاہور شہر 3 انتظامی زونز میں تقسیم. ریڈ زون میں ریلوے اسٹیشن، گوال منڈی، گڑی شاہو، لکشمی چوک، کرشن نگر، اسلام پورہ، انارکلی، بلال گنج شامل. اندرون شہر اور اطراف کے 10 کلومیٹر تک کے علاقے میں موٹر سائیکل پر پابندی ہوگی. یلو زون میں مال روڈ، جیل روڈ، گلبرگ، شادمان، ماڈل ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن کا ایریا شامل. بابڈا ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ اور ڈیفنس روڈ گرین زون کا حصہ ہوں گے. گرین زون میں پبلک ٹرانسپورٹ جزوی طور پر چلے گی. پی ٹی آئی کے حماد اظہر، زبیر خان نیازی سمیت 7 ملزمان اشتہاری قرار انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور میں GOR گیٹ حملہ کیس کی سماعت. ملزموں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. پولیس حکام نے عدالت کو بتایا ملزمان تحقیقات میں پیش نہیں ہو رہے. ATC لاہور کے جج منظر علی گل نے سماعت کی. KP حکومت نے قیام امن کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا. PTI والے دہشت گردوں کو لا کر بسانے والے ہیں. یہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں. مرتضیٰ جاوید عباسی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا ڈاکٹر عباد اللہ خان نے کہا خواجہ کے معاملے پر بھی PTI حکومت منفی سیاست کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ امن قائم نہیں کر سکتے تو حکومت چھوڑ دیں. ابوظہبی میں امریکہ اور متحدہ عرب امارات کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین امن مذاکرات کا پہلا دن. مزید بات چیت کل ہوگی. یوکرین کی جانب سے رستم امروف نے سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے اہم نکات اور مذاکراتی عمل کے آئندہ لائے عمل پر غور کیا گیا. مذاکرات کا مقصد باعزت اور پائیدار امن کی جانب پیش رفت یقینی بنانا ہے. روس اور یوکرینی وفود کی UAE کے صدر محمد بن زائد سے ملاقات. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد اور اعلیٰ حکام کی شرکت. صدر متحدہ عرب امارات کا بحران کے حل کے حمایت اور عالمی تنازعات کے حل پر زور. UAE کی ثالثی سے روس اور یوکرین کی 4641 فوجی قیدی رہا ہو چکے ہیں. سونا، چاندی اور اسٹاک مارکیٹ نے تاریخ کے ریکارڈ توڑ دیے. پاکستان میں 1 تولہ سونا 9100 روپے مہنگا 5,14,662 روپے کی بلند ترین قیمت میں فروخت. عالمی منڈی میں 1 اونس سونے کی $4,923 میں ٹریڈنگ. 1 تولہ چاندی کی قیمت 10,975 روپے سے تجاوز کر گئی. اسٹاک مارکیٹ میں 1478 پوائنٹس کی تیزی. 100 انڈیکس 1,89,167 کی نئی بلندی پر پہنچ گیا. 87 کروڑ 75 لاکھ شیئرز کے سودے 58 ارب 60 کروڑ روپے میں طے پائے. استعمال شدہ موبائل فونز کی کسٹم ویلیو پر نظر ثانی. 4 بڑے برانڈز کے 62 ماڈل سستے ہوں گے. FBR کسٹمز ویلیویشن نے بیرون ملک سے برآمد کیے گئے پرانے موبائل فونز کی نظر ثانی شدہ کسٹم ویلیو جاری کر دی. نئے ویلیویشن قیمتوں کے تحت معروف برانڈ کے فونز کی کسٹمز ویلیو میں 32 سے 89% تک کمی. حکام کے مطابق پرانے طریقہ کار میں قیمتیں بڑھا چڑھا کر دکھانے، انڈر انوائسنگ اور استعمال شدہ فونز کی ریڈنگ کے باعث کلیئرنس میں تاخیر ہوتی تھی.